لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے پچھلے سبق کا بقیہ حصہ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلے سبق میں قریب کے لیے اسماء الاشارہ اور کچھ ضمائر سیکھی تھی، آج کے سبق کے اندر ہم دور کے لیے اسماء الاشارہ سیکھیں گے۔ جمع کے لیے یا جمع مؤنث ہو، زیادہ تعداد ہو جن کی، اگر دور ہو تو کیسے اشارہ کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جیسے کہ ھذا پڑھا تھا، ھذا یہ ایک مذکر کے لیے، ھذہ ایک مؤنث کے لیے، ھؤلاء جمع مذکر کے لیے، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم نے شروع میں پڑھا تھا ذالک یعنی وہ ایک مذکر، اور اگر مؤنث ہوگا تو ہم کہیں گے تلک، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر زیادہ یعنی جمع ہوں، دور ہوں، تو اس کے لیے کون سا اشارہ استعمال کریں گے؟ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے اولئک۔ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ذالک، تلک اور اولئک اس میں کیا فرق ہے، تو سمجھتے ہیں اس کو پہلے۔ تو یہاں دیکھیے ذالک مطلب وہ ایک مذکر، یعنی جب کوئی مذکر چیز ہو تو ہم کہتے ہیں ذالک باب، وہ ایک دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے تلک وہ ایک مؤنث چیز، اگر کوئی مؤنث چیز ہو دور ہو تو اس کے لیے اشارہ کرتے ہیں تلک مدرسۃ، وہ ایک اسکول ہے۔ اسی طریقے سے آج جو یہ نیا لفظ ہے اولئک، وہ سب، اب وہ چاہے فیمیل ہو، وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، جمع ہو، سب کے لیے ہم اولئک استعمال کریں گے۔ اولئک رجال، وہ سب آدمی ہیں۔ اولئک نساء، وہ سب عورتیں ہیں۔ اولئک طالبات، وہ سب طالبات ہیں۔ تو اس کے جملے ہم ایسے بنائیں گے، من اولئک الرجال، وہ سب آدمی کون ہیں؟ تو کہیں گے ہم طلاب جدد، وہ سب نئے طالب علم ہیں۔ تو یہاں دیکھیں اولئک رجال جمع تھا تو ہم نے اولئک کہا۔ اور اسی طریقے سے ضمائر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، ہم جمع کے لیے ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ سب، یعنی وہ سب طلاب جدد، نئے طالب علم ہیں۔ اسی طریقے سے مؤنث جمع ہوں گی تو ان کا جملہ ایسے بنائیں گے، من اولئک النساء الطوال، وہ سب لمبی عورتیں کون ہیں؟ وہ سب لمبی عورتیں کون ہیں؟ تو ہم کہیں گے ہن امہات الطالبات، وہ سب طالبات کی مائیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے جملے بنیں گے، اور ہم ان کی پھر کتاب سے بھی پریکٹس کریں گے۔ تو اس طریقے سے ان کے جملے، یہاں دیکھیں ہن جمع مؤنث غائب کے لیے ہن ضمیر استعمال کیا، جیسے ضمائر ہم نے تھوڑی بہت سمجھی تھی، تو ان ضمائر کو بھی ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فعل کو بھی ہم نے پڑھا ہے پہلے، فعل بھی ہم جان چکے ہیں کہ ذہب وہ ایک آدمی چلا گیا۔ جب اسی کے آخر میں ہم تا لگا دیتے ہیں، تا ساکن بن جاتا ہے ذہبت، وہ ایک عورت چلی گئی۔ ذہبہ وہ ایک آدمی چلا گیا، ذہبت وہ ایک عورت چلی گئی۔ تو تا ساکن واحد مؤنث کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اس کے آخر میں واو الف لگا دیا تو بن گیا ذہبوا، وہ سب آدمی چلے گئے۔ ذہبوا جمع مذکر غائب کی علامت ہوگی۔ تو اسی کے آخر میں اگر ہم نون لگا دیں گے، ذہبنا وہ سب عورتیں چلی گئیں، تو واو جمع مذکر کی علامت ہے اور نون جمع مؤنث کی علامت ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس کو پھر کتاب سے جب ہم پڑھیں گے تو وہاں اس کی پریکٹس کریں گے۔ اور اس سبق کے اندر ساتھ ساتھ ہم جمع بھی یاد کریں گے، جیسے کہ صدیق ان کی جمع ہے اصدقاء۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مدرس کی جمع ہم نے پڑھا تھا مدرسون، جمع مذکر سالم، اور اس میں آخر میں واو نون لگا دیا تھا، اور وہ اس کی ایک شکل تھی۔ تو یہ اس کی ایک نئی شکل ہے جمع کی ہم نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ جمع کی بہت ساری شکلیں ہوں گی، تو اسی میں سے ایک شکل آج ہم پڑھیں گے۔ کسی بھی اسم کا جمع کس وزن پر ہوتا ہے تو اس کا وزن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پہلے مدرس کا جمع مدرسون، مہندس کی جمع مہندسون پہلے ہم نے یاد کیے تھے پچھلے سبق کے اندر، تو اس کے اندر ہمیں کیا ہے، نیا وزن مل گیا ہے، تو اس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ ان سب کا جمع سیم آئے گا، اور یہ جمع غیر منصرف ہے، اس کو کہتے ہیں جمع غیر منصرف، جو تبدیل نہیں ہوتا، آخر کے اوپر دو پیش نہیں آتے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ممنوع من الصرف غیر منصرف ہم نے پڑھا تھا، حمزہ، طلحہ، مریم، ایسے کچھ نام پڑھے تھے کہ جن کے آخر میں ایک پیش آتی ہے اور وہ دو پیش ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایسے ہی اس کے آخر میں ایک ایک پیش آئے گا۔ تو ہم کہیں گے صدیق ان کی جمع ہے اصدقاء، اب دیکھیں آخر پہ ایک پیش ہے، اصدقاء نہیں کہیں گے۔ اسی طرح غنی ہے تو اس کی جمع ہے اغنیاء، تو آخر میں اغنیاء نہیں کہیں گے۔ ایسے طبیب کی جمع ہے اطباء، بہت سارے ڈاکٹر، تو اطباء حمزہ آئے گا آخر پہ۔ عالم کی جمع ہے علماء، اس طرح اور بھی بہت سارے جمع آئیں گے، سب کا وزن سیم ہوگا۔
اصدقاء، اغنیاء، اطباء، علماء. تو گویا کہ ہمارے پاس ایک وزن آ گیا افعلاء. افعلاء. تو افعلاء کے وزن پہ جو بھی جمع آئے گا وہ جمع کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، کہ اس کے اوپر دو پیش نہیں آئیں گے. دو پیش قبول نہیں کرتا، نہ دو پیش، نہ دو زبر، نہ دو زیر. تو اس کے اوپر کبھی بھی دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں آئیں گے. اور اس کا وزن ہم یاد کر لیں، افعلاء، اصدقاء، علماء اور اقویاء، اور بھی بہت سارے جمع آئیں گے تو اس کو ہم یاد کریں گے. تو اس لیے آج کا جو سبق ہے اس کو پچھلے سبق سے ضرور ملائیں اور اس کا فرق کریں، اور کوشش کریں کہ یہ مکمل سبق، اس کا بقیہ حصہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے سبق کے ساتھ اس کو ملا کے، اور پورا سبق جو ہے ہمارا 13 سبق نمبر 13، اس کو اچھے طریقے سے دہرائیں اور اس کے جو جملے ہیں کمپلیٹ ان کو حل کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جو جملے ہیں کو استعمال کریں، بولنے کی کوشش کریں اور اپنے استعمال میں لائیں. تو چلتے ہیں ابھی کتاب کی طرف. کتاب سے ان جملوں کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں کتاب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثالث عشر کا جیم حصہ. اس کے 3 حصے تھے، الف با جیم. تو جیم اس کا تیسرا حصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو مکمل کریں گے. ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں. واولئک اصدقائی، اور وہ سب میرے دوست ہیں. من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے آدمی کون ہیں؟ وہ سب لمبے آدمی کون ہیں؟ ہم اطباء من امریکہ، وہ سب ڈاکٹر ہیں امریکہ سے. من اولئک النساء، وہ سب عورتیں کون ہیں؟ وہ سب عورتیں کون ہیں؟ ہن امہات الطالبات، وہ سب طالبات کی مائیں ہیں. آباء الطلاب عند المدیر، آباء الطلاب عند المدیر، طالب علموں کے باپ پرنسپل کے پاس ہیں. طالب علموں کے باپ پرنسپل کے پاس ہیں. اولئک النساء خالاتک یا مریم، کیا وہ سب عورتیں تمہاری خالائیں ہیں اے مریم؟ لا، ہن عماتی، نہیں وہ سب میری پھوپھیاں ہیں. ہؤلاء اطباء، یہ سب ڈاکٹر ہیں. واولئک مہندسون، اور وہ سب انجینئر ہیں. ہؤلاء الرجال فقراء، یہ سب آدمی فقیر ہیں. واولئک اغنیاء، اور وہ سب مالدار ہیں. اولئک الطلاب ضعاف، وہ سب طالب علم کمزور ہیں. من اولئک الرجال، وہ سب آدمی کون ہیں؟ ہم وزراء، وہ سب وزراء ہیں. آگے تمرین. حول المبتدأ فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، تبدیل کرو مبتدا کو ہر آنے والے جملے میں جمع کی طرف. مع تغییر ما یلزم، اس تبدیلی کے ساتھ جو لازم ہے. آنے والے ہر جملے کے اندر مبتدا کو جمع میں تبدیل کرو، اس میں تبدیلی کرتے ہوئے جو جہاں پہ لازم ہو. جیسا کہ مثال میں ہے ذلک الرجل مدرس، وہ آدمی استاد ہے. اولئک الرجال مدرسون، وہ سب آدمی ٹیچر ہیں. اور واحد مذکر بعید ذالک بولا. ذالک جو واحد تھا تو آدمی کے لیے ذالک اشارہ کیا. جب زیادہ آدمی دور ہوں گے تو ان کے لیے کون سا اشارہ کریں گے؟ اولئک. نمبر 1 جملے میں کیا ہے؟ من ذالک الفتى، وہ نوجوان آدمی کون ہے؟ جب اسی کا جمع بنائیں گے تو ذالک کا کیا ہو جائے گا؟ اولئک. من اولئک الفتیۃ، ذالک کی جمع کیا ہو جائے گا؟ اولئک. فتح کی جمع کیا ہے؟ فتیہ. من اولئک الفتیۃ، وہ سب نوجوان کون ہیں؟ آگے ہے من این ذالک المدرس، وہ استاذ کہاں سے ہے؟ اس کا جمع بن جائے گا من این اولئک المدرسون. ذالک کی جمع ہو جائے گا اولئک، مدرس کی جمع ہو جائے گا مدرسون. من این اولئک المدرسون، وہ سب اساتذہ کہاں سے ہیں؟ تلک الفتاة بنت الطبیب، وہ نوجوان لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے. تو تلک کی جمع کیا ہو جائے گا؟ اولئک. فتح کی جمع فتیات. اولئک الفتیات بنات الطبیب، وہ سب نوجوان لڑکیاں ڈاکٹر کی بیٹیاں ہیں. هذا الطالب من انگلترا وذلك من فرنسا، یہ طالب علم انگلینڈ سے ہے اور وہ طالب علم فرانس سے ہے. تو جمع بن جائے گا هؤلاء الطلاب من انگلترا، یہ سب طالب علم انگلینڈ سے ہیں. واولئک من فرنسا، اور وہ سب فرانس سے ہیں. اذالک المہندس مسلم، کیا وہ انجینئر مسلمان ہے؟ تو ذالک جمع ہو جائے گی اولئک اور مہندس ہو جائے گا مہندسون. اولئک المہندسون مسلمون، کیا وہ سب انجینئر مسلمان ہیں؟ هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة، یہ عورت نرس ہے اور وہ لیڈی ڈاکٹر ہے. هذه کی جمع کیا ہو جائے گا؟ هؤلاء. هؤلاء النساء ممرضات
یہ سب عورتیں نرسیں ہیں، جو تلک کی جمع آ جائے گی اولئک، واولئک طبیبات، اور وہ سب لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ من هذا الولد الطویل، یہ لمبا لڑکا کون ہے؟ تو اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ هذا کی جمع هؤلاء، من هؤلاء الاولاد الطوال، یہ لمبے لڑکے کون ہیں؟ تلک الفتاة الصغیرة اخت حامد، وہ چھوٹی لڑکی حامد کی بہن ہے، تو تلک کی جمع ہو جائے گی اولئک، اولئک الفتیات الصغار اخوات حامد، وہ سب چھوٹی لڑکیاں حامد کی بہنیں ہیں۔ تلک المرأة ام الطالبۃ، وہ عورت طالبہ کی ماں ہے، تلک کی جمع اولئک، اولئک النساء امہات الطالبات، وہ سب عورتیں طالبات کی مائیں ہیں۔ آگے ہے ذلك الرجل عالم کبیر من المملکۃ العربیۃ السعودیہ، وہ آدمی بڑا عالم ہے جو کہ مملکت عربی سعودیہ سے ہے، تو کہیں گے اولئک الرجال علماء کبار من المملکۃ العربیۃ السعودیہ، وہ سب آدمی بڑے علماء ہیں جو کہ سعودی عرب سے ہیں۔ آگے ہے تمرین، اشر الى الاسماء الآتیہ باسم اشارۃ للبعید ذلك تلك اولئک، اشر اشارہ کرو الى الاسماء الآتیہ آنے والے اسماء کی طرف، باسم اشارۃ للبعید جو دور کے اسم اشارہ کے ساتھ، جو کہ ذالک تلک اور اولئک ہے، تو ان کا صحیح انتخاب کرنا ہے اور خالی جگہ کو بھرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے طالب ایک ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک، ذالک طالب، وہ طالب علم ہے، تجار جمع ہے تو کیا کہیں گے؟ اولئک، اولئک تجار، وہ سب تاجر ہیں، مدرسات زیادہ ہیں کہیں گے اولئک، اولئک مدرسات، وہ سب استانیہ ہیں۔ پھر طبیبہ ایک ہے تو کیا کہیں گے؟ تلک، تلک طبیبۃ جدیدۃ، وہ نئی لیڈی ڈاکٹر ہے، تو کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم نے تلک کہا ہے۔ آگے ہے امہات الطالبات، یہ زیادہ ہیں تو کیا کہیں گے؟ اولئک، اولئک امہات الطالبات، وہ سب طالبات کی مائیں ہیں۔ اولئک آباء الطلاب، وہ سب طالب علموں کے باپ ہیں۔ ذلک فلاح، وہ کسان ہے۔ ام محمد، محمد کی ماں تو کیا کہیں گے؟ تلکا، کیونکہ مؤنث ہے تو اس لیے تلکا کہیں گے۔ تلکا ام محمد، وہ محمد کی ماں ہے۔ ذالک صدیقی، وہ میرا دوست ہے۔ اولئک اخواتی، وہ سب میری بہنیں ہیں۔ اولئک اخوتی، وہ سب میرے بھائی ہیں۔ آگے تمرین، ہاتی جمع الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کے جمع لے کر آئیے۔ ام مطلب ماں، ام کی جمع کیا ہے؟ امہات، ابن باپ، باپ کی جمع کیا ہے؟ آباء، امرأۃ عورت، جمع کیا ہے؟ نساء عورتیں، عمۃ پھپھو، جمع کیا ہے؟ عمات پھوپھیاں، ضعیف کمزور، جمع کیا ہے؟ ضعاف، وزیر وزیر، جمع کیا ہے؟ وزراء، اسم نام، جمع کیا ہے؟ اسماء بہت سارے نام۔ آگے ہے تمرین، اقرا پڑھو، وقت اور لکھو۔ اصدقاء بہت سارے دوست، اغنیاء بہت سارے مالدار، اقویاء طاقتور، اطباء بہت سارے ڈاکٹر، فقراء بہت سارے فقراء، زملاء بہت سارے کلاس فیلو یعنی ساتھی، وزراء بہت سارے وزراء، علماء بہت سارے علماء۔ آپ دیکھیں ان سب کا وزن سیم ہے، اغنیاء، افعلاء، اقویاء، تو افعلاء کے وزن پر آنے کی وجہ سے یہ سب غیر منصرف ہیں۔ غیر منصرف ہم اس کے بارے میں جان چکے ہیں، جس کے آخر میں ایک ضمہ آتا ہے اور وہ دو پیش قبول نہیں کرتے بلکہ ایک پیش ہی آتا ہے۔ تو آگے ہے اسماء الاشارہ للبعید، اسماء الاشارہ بعید کے لیے، مفرد کے لیے ہم پہلے جان چکے ہیں، ایک ہوگا، مذکر ہوگا، دور ہوگا تو کہیں گے ذالک، ذالک طالب، وہ طالب علم ہے، اور اگر جمع ہوں گے تو کیا بولیں گے؟ اولئک طلاب، وہ سب طالب علم ہے۔ اگر مؤنث ہو، دور ہو، ایک ہو تو کہیں گے تلک، مفرد مطلب ایک تو بولیں گے تلک طالبۃ، وہ ایک طالبہ ہے۔ اولئک طالبات، وہ سب طالبات ہیں، وہ سب طالبات ہیں۔ تو آگے ہیں محمد ذهب، محمد چلا گیا، یہ فعل ہم جان چکے ہیں، واحد مذکر غائب کے لیے ہوگا تو ہم کہیں گے سمپل محمد ذهب، اور اگر زیادہ ہوں گے تو یعنی محمد وحامد وعلی کیا کہیں گے؟ ذهب، واو کس کی چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے، کہیں گے محمد، حامد اور علی وہ سب چلے گئے۔ اسی طریقے سے مریم ذهبت، مریم چلی گئی، واحد مؤنث غائب، ماضی کا صیغہ ایک مؤنث ہے تو کہیں گے ذهبت۔ اگر زیادہ ہوں گی عورتیں تو کیا بولیں گے؟ مریم وآمنۃ وفاطمۃ ذهبنا، وہ سب عورتیں چلی گئی۔ یہاں دیکھیں نون النسوہ ہیں، اسی وجہ سے ہم نے کہا ذهبنا، وہ سب چلی گئی۔ جی آگے ہے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ ضعیف کمزور، ضعیفۃ اسی کی مؤنث ہے یعنی ضعیف عورت، تو ان سب کا جمع کیا ہے؟ ضعاف، بہت سارے کمزور۔ ام
ماں، امہاتن بہت ساری مائیں، قویٌ مضبوط، اور اقویاء اس کی جمع ہے، ابن باپ، آباء یعنی باپ کی جمع بہت سارے باپ، عالم عالم، اور علماء بہت سارے علماء۔ جی تو آج کا سبق بہت ہی آسان تھا، کوشش کریں کہ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے کیونکہ بقیہ حصہ ہے تو یہ پچھلا سبق اور یہ والا اس کو اکٹھا کر کے دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کو فرق کرنا پھر آسان ہوگا۔ قریب جب زیادہ قریب ہوں گے تو کیا اشارہ کریں گے؟ ہاں اولائی، اور زیادہ دور ہوں گے تو کہیں گے اولائی کا۔ تو اس طریقے سے آپ کی اس کی پریکٹس کریں، بولنے کی کوشش کریں، ان الفاظ کا استعمال کریں، کوشش کریں ان کے جملے زیادہ سے زیادہ آج بنائیں۔ آج اگر آپ بولیں گے، ان جملوں کا استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ کوشش کریں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور جملے بنائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں نئے معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا